النبیین کا معنی ابو بکر کو نہیں سمجھ آیا؟ آپ اس میں تعویلیں کر، تعویل کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اگر آپ انسانوں کے انسان تو دور کی بات رہی، میں تجھے جانوروں کے بارے میں بتا دوں۔ میرے نبی جنگل میں گزر رہے تھے، دیکھا ایک یہودی ہے، بڑی قابل غور بات ہے، یہودی اپنے گدھے کو مار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا بے زبان جانور ہے، کیوں مارتا ہے، کیوں ظلم کرتا ہے؟ آقا پیسے دے کے خرید کے آیا ہوں، سواری کرتا ہوں، سوار نہیں ہونے دیتا، گرا دیتا ہے، اس لیے سزا دے رہا ہوں۔ میرے نبی نے اس گدھے کو دیکھا، آپ نے فرمایا تو اسے سوار کیوں نہیں ہونے دیتا؟ اللہ نے اسے زبان دی اور اس نے جو جملہ کہا، آپ کا ایمان یہاں سے چیک ہو جائے گا، کتنا سن سکتے ہو، کتنا سمجھتے ہو۔ اس نے کہا آقا میری نسل کے 60 گدھے گزرے ہیں، آپ اپنا بایو ڈیٹا نہیں مجھے بتا سکتے، دادا کا نام بتاؤ گے، پردادا کا آگے ختم، آگے منگل سنگھ جنگل سنگھ بیٹھا ہوگا۔ یہ صدقہ اولیاء کا ہے جنہوں نے ہمارے ابا و اجداد کو کلمہ پڑھا اور محمد عربی کا غلام بنایا ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہوگا، میں نہیں کہتا، کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، چاند ہے بلّہ بہت سارے ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، اس نے کہا میری نسل کے 60 گدھے گزرے اور 60 کی پشت پہ اللہ کے نبی سوار ہوئے۔ میں سوچتا رہا یار اتنا علم، کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، کالج میں نہیں گیا، ہمارے پیچھے جمعہ بھی نہیں پڑا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا میرے محمد کی صحبت میں رہا، خدا نے علم سے مالا مال کروا دیا۔ ہائے ہائے ہائے، کہ گدھا چاند گھڑیاں رہا، ابو بکر کے علم کا عالم کیا ہوگا، عمر کے علم کا عالم کیا ہوگا، عثمان کے علم کا عالم کیا ہوگا، حیدر کرار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سمجھے؟ اس نے کہا میری نسل کے 60 گدھے گزرے ہیں، ہر ایک کی پشت پہ نبی سوار ہوا ہے، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں۔ اے جملہ سننا، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں اور آپ بھی آخری نبی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میرے اور آپ کے نبی نے اسے خریدا، سوار ہو گئے۔ اگلی بات بڑی قابل غور ہے، آپ فرماتے ہیں اس کا نام رکھا یافور۔ علماء کہتے یافور نہیں کہنا، گدھا بھی نہیں کہنا، پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا حضرت یافور۔ میرے نبی جو بیٹھے ہیں، نبی کی سواری ہے، اور نبی کہتے جاؤ بھی ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ۔ چلتا 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 ابو بکر کے دروازے پہ جا کے سر مارتا، ابو بکر پاک سمجھ جاتے یافور جی، فرمایا ٹھیک ہے نبی بلایا، آ رہا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ آج کے دور میں لے جاؤں آپ کے مدینہ طیبہ، مجھے بتاؤ نبی کا پرانا گھر کہاں پہ ہے، کوئی نہیں بتا سکتا، میرے خود میں علم نہیں ہے، پرانی گلیوں کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ یافور کو آئے ہوئے چند ماہ ہوئے، ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتا ہے، آؤ نا نبی بلا رہے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے گا، گدھا ہو کے نبوت کا دعویٰ بھی کر گیا، ختم نبوت پر پہرا بھی دے گیا، انعام کیا ملا؟ میرے نبی کا وصال ہوا نا، ایک دیوار کے ساتھ جسم رگڑ رگڑ چلتا تھا، یہاں تک اس کے جسم پہ لہو لہان ہو گیا۔ کسی نے کہا یافور اس دیوار کے ساتھ رگڑ رگڑ کے کیوں چلتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا ان گلیوں میں میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، کہیں میرا قدم مصطفیٰ کے قدم پہ آیا، کون سا منہ لے کر در رسول پہ جاؤں گا؟ ہمیں کہتے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہو، کہاں کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ میں کہ تجھ سے تو وہ کھوتا بہتر تھا، اس کو پتا تھا نبی کی تعظیم کیا ہے، اس نبی کی عزت کیسے کرنی ہے۔ نبی کے وصال کے بعد کنویں میں چھلانگ لگائی، خودکشی کر دی ہے۔ کھوتا ہو کے وہ سمجھ گئے یہ خاتم النبیین، وہ انسان کھوتے سے بھی بہتر ہے، وہ مرزا ہو، وہ قادیانی ہو، جو بحث مباحثہ کرتے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟